السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل بھائی کیا حال چال ہے؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی خوشیوں بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین، آپ کو بھی۔ اچھا عقل بھائی پلیز ایک رہنمائی فرما دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ عید منانی چاہیے، یعنی کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو وہاں کے لحاظ سے اسلامی مہینے کی شروعات کرنی چاہیے، اپنے علاقے کے چاند کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو کیا اسلام میں ایسا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں برائے مہربانی رہنمائی فرما دے، آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اپنے ملک کے چاند کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور سعودی عرب کے ملک کے مطابق عرفات کا روزہ، رمضان کے روزوں کا آغاز، عید الفطر یا عید الاضحیٰ منانی چاہیے۔ یہ رجحان جس طریقے سے انجینئر صاحب آپ کے یہاں ہے، اسی طریقے سے یہی رجحان میرا تعلق دہلی سے ہے، اور دہلی میں بھی سعودی عرب کے جو یہاں کے سفارتکار ہیں یا ذمہ داران یا جو کارکنان یا امپلائیز آف سعودی ایمبیسیز اور سوڈان ایمبیسی اور دیگر ایمبیسیز کے جو امپلائیز ہیں، وہاں تو باقاعدہ طور پر ہمارے یہاں رمضان کا آغاز بھی دہلی میں خاص طور پر کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر اس بات کا خاصا خیال رکھا جا رہا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ سعودی رویت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور دہلی میں ایک خاصا گروپ بڑے دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے مکہ مکرمہ کی رؤیت کا اعلان ہوتا ہے اور وہ اعلان آپ تک پہنچ گیا، اس کی خبر آپ تک پہنچ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ تو جب رؤیت کا اعتبار کر لیا گیا ہے اور ایک مسلمان نے رؤیت کو قبول کر لیا ہے اور اس کی تشہیر اور اس کی گواہی بھی مل گئی ہے، تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر کے پھر رؤیت واحدہ کو تسلیم کر لیا جائے اور رؤیت مکہ مکرمہ کے مطابق عرفہ کا روزہ بھی اسی دن رکھا جائے جس دن عرفہ وقوف عرفہ ہو، جس کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ اور اسی طرز پر ہمارے یہاں دہلی میں یہ گروپ خاصا بڑا ہوتا جا رہا ہے دن بدن کہ رؤیت وحدہ کو تسلیم کر لیا جائے اور رمضان کے روزے، عید اور محرم اور جو بھی اسلامی تاریخ ہیں ان کو مکہ مکرمہ کی رؤیت کے مطابق ہی اپنا لیا جائے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا، ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے اور امت کے اندر اتحاد کی فضا برپا ہو جائے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب خیال ہے۔ بہرحال آج جیسے آپ کے یہاں پاکستان میں پشاور سعودی عرب کے مطابق عید بناتا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی کیرلا کے مسلمان بھی سعودی رؤیت کے مطابق ہی عید مناتے ہیں۔ دہلی میں جیسے میں نے بتایا، I'm sure لاہور اور کراچی کے اندر بھی ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ لیکن آج سے 50-100 سال پہلے جب کہ ذرائع ابلاغ یا وسائل ابلاغ اتنے تیز رفتار سے نہیں چلتے تھے، واٹس ایپ پر آج تو بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی خبر آپ کو مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ممکن ہے جب ایک شہر سے دوسرے شہر رؤیت ہلال کی اطلاع نہ ملتی ہو تو یہ شرعی عذر ہے ان کا کہ جناب ہمیں چاند کے دیکھنے کی اطلاع نہیں مل پائی اور انہوں نے اپنی رؤیت ہی پر بنیاد رکھتے ہوئے روزہ رکھا یا عید منائی۔ لیکن جب کہ وسائل ابلاغ کی اس برقیاتی زندگی میں تیز رفتار خبر، آج ہم یہاں سعودی عرب میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں سعودی عرب میں جو واقعہ پیش آیا ہے ہندوستان والے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ ہوا ہے، یا اسی طریقے سے ہندوستان کی یا پاکستان کی خبریں CNN پر بیٹھا ہوا امریکہ کا چینل وہ اناؤنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ذرائع ابلاغ نے پوری طریقے سے اس دنیا کو ایک گاؤں کی طریقے سے کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں
کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ مکہ مکرمہ کی رؤیت کو تسلیم کر لیا جائے، اور جس روز مکہ مکرمہ میں عرفہ ہو، جس روز مکہ مکرمہ میں رمضان ہو، جس روز مکہ مکرمہ میں محرم عاشورہ ہو، جس روز مکہ مکرمہ میں عید الاضحیٰ ہو، جس روز مکہ مکرمہ میں عید الفطر ہو، اسی روز اگر پوری دنیا کے لوگ منائیں تو یہ تو بڑی ہی خوبصورت بات ہوگی۔ ایک صاحب ہیں انجینئر علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے لوگ کیا کریں گے، وہاں تو 8-10 گھنٹے پیچھے رہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ اپنی فکر کریں نا، آپ کو اپنی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ آپ سے اب آپ کو یہ اطلاع مل گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اور آپ کا اور سعودی عرب کا صرف 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پشاور کا یا ممبئی کا یا پشاور کا یا کیرلا کا جو فرق ہے اس کو آپ ناپیں، اس پر کوئی تبصرہ تو آپ کرتے نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ والے تو عرفات کا روزہ کبھی نہیں رکھ پائیں گے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو حماقت کی بات ہوگی نا۔ جب آپ کے یہاں رؤیت کو تسلیم کر لیا جائے گا، کیا وہ امریکہ کے لوگ عید نہیں مناتے؟ کیا امریکہ کے لوگ حج عرفات کا روزہ نہیں رکھتے؟ کس نوعیت، کیا کیلکولیشن ہے ان کی؟ وہ چاند دیکھتے ہیں؟ نہیں، چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو قریبی ممالک ہیں، چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ قریبی ممالک کے ساتھ وہ منسلک رہتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو بھائی میرے، جو لوگ اتحاد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم متحد ہو جائیں۔ آپ کو ایسا ہو گیا ہے بریلوی، اگر کسی کو ہم بدعتی کو یا کسی ایسے آدمی کو دعوت دیں تو ان سے کہیں کہ جناب یہ بات تسلیم کر لیجئے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے اکابر اگر اس کو قبول کریں گے تب ہم اس بات کو مانیں گے۔ تو آپ نے تو ایسی حماقت پر مبنی بات کہہ دی کہ جناب امریکہ کے لوگ اگر تسلیم کریں گے تو ہم گویا کہ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اس طرح کا سوال پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا وہ بالاختصار دیکھیے۔ ٹھیک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی رؤیت کے مطابق عید اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، كل بلد لهم رؤيتهم، کل بلد لرؤیتہم، ان کی ہر ملک کی رؤیت ان کے ملکوں کے یہاں وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ فإذا صام أهل مصر برؤيتهم وأهل الشام برؤيتهم وأهل العراق برؤيتهم فلا بأس۔ تو اگر اپنے اپنے ملکوں کے تحت آپ رؤیت رکھ یا چاند کا اہتمام کر لیتے ہیں اور روزے اور عید اسی چاند کے مطابق رکھتے ہیں تو فلا بأس۔ أما لو تيسر أن يصوموا برؤية، اما لو تيسروا ان يصوموا، یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں اما لو تيسر ان يصوموا لرؤية واحدة كان أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك۔ واحدة فهذا أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں نے بھی صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا اگر ہو جائے تو یہ انجینئر علی صاحب، یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم متحد ہو جائے گا تو ہمیں ایک دوسرے کی زیادہ فکر بھی ہوگی۔ اب ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، بھائی جب ہمیں وہاں کی خبر ہی نہیں مل پاتی۔ آج تو خبریں مل پا رہی ہیں نا، بر صغیر میں آج سے 100 سال پہلے ہمیں رؤیت ہلال کا پتہ نہیں چلتا ہوگا ہمارے اکابر کو، کب پشاور کے لوگوں نے رکھا، کب کیرلا کے لوگوں نے رکھا، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں پشاور کے لوگ رکھ لیتے ہیں، کیرلا کے لوگ سعودی عرب کے ساتھ روزہ اور عید مناتے ہیں، دہلی کے وہ لوگ جو کہ سعودی عرب کے ایمبیسیز میں کام کرتے ہیں یا سوڈان ایمبیسی میں کام کرتے ہیں وہ بھی سعودی عرب کے رؤیت کے مطابق ہی عید مناتے ہیں۔ کئی علماء ہمارے یہاں دہلی کے ہیں ماشاءاللہ۔ میں جب دہلی میں رہتا تھا تو میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا وہاں جا کر، تو بہت خوبصورت قرات بھی کرتے ہیں، شیخ عبدالرحمن صاحب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو بھائی میرے، اس طرح کی فکر اگر عام ہو جاتی ہے اور رؤیت واحدہ کا وجود سب تسلیم کر لیتے ہیں، تو جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اما لو تيسر ان يصوموا لرؤية واحدة كان اطيب واحسن اذا تيسر ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هذا يعم الامه كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هذا يعم الأمة كلها۔ یہ
یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، یہ عام ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے کہ جب ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا ہے، لوگوں نے اس کی گواہی کو تسلیم کر لیا ہے اور اطلاع بھی مل گئی ہے، تو اس کے مطابق ہی عید منانے میں اگر عید منا لی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اس میں شدت اختیار نہ کی جائے، نہیں جناب میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، میں غلط ہوں آپ صحیح ہیں، اس طریقے کی جو اختلافات ہیں اس سے امت کو بچایا جائے۔ البتہ کوشش یہ کی جائے کہ خوبصورت انداز میں لوگوں کو قائل کیا جائے کہ مکہ مکرمہ کی رویت کو اگر آپ عرفہ کے دن مان لیتے ہیں تو اس میں خیر اور عافیت ہے، کیونکہ عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں ہے اور یوم عرفہ کو حاجی مکہ مکرمہ ہی میں جمع ہوتے ہیں، تو جب وہ لوگ جمع ہیں اسی دن آپ روزہ رکھ لیں، اور اس سے اگلے دن اگر آپ عید منا سکتے ہیں اور کوئی شدید اختلافات نہیں ہیں تو عید بنا لیں۔ لیکن اگر شدید اختلافات ہیں تو اختلافات سے بچتے ہوئے اپنے ملک کے مطابق بھی اگر آپ چلنا چاہیں تو شیخ نے فرمایا اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔